یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا۔ علماء نے عام طور پر یا قوم من قوم بمعنی رجل من رجل لیا ہے، لیکن صیغہ جمع کا ہے، قوم کا، حکمت موجود ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق اڑائے برا نہیں لگتا، تکلیف تو تب ہوتی ہے کہ ایک جمگٹے کے سامنے آپ نے اس کا مذاق اڑایا، پوری جماعت کے سامنے، بے عزتی تو تب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر سامنے آپ نے کسی کو تنبیہ کی تو وہ اتنی غلیظ نہیں ہے، لیکن جب وہ غائبانہ جملہ بنے گا اور پہنچے گا تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے۔ بھئی جس شخص نے جس کا مذاق اڑایا، بہت ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں مرتبے میں وہ زیادہ بہتر ہو، تو اپنے سے بہتر کا کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ آپ والد کا مذاق اڑاتے ہیں، والدہ کا اڑاتے ہیں، نانی اور دادی کا اڑاتے ہیں، آپ کبھی استاذ کا اڑاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کا۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ عورتیں بہتر ہو ان سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تان کرو ایک دوسرے پر۔ لمز کے معنی ہے روبرو ہے اب نکالنا، ایک ہمز ہے دوسرا لمز ہے۔ اور نہ تان کرو ایک دوسرے پر۔ بھئی جب آپ اس کا عیب نکالتے تو پھر آپ کا نکالے گا تو نقصان معاشرے کا ہو جائے گا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ نام بگاڑو۔ تنابز بالالقاب، نام بگاڑ، کسی کو ایسے نام سے یاد کرنا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نام بگاڑنا، نام اس کا پورا عبد الرزاق ہے، آپ اسے رزاق کہہ رہے ہیں، پورا نام لینا چاہیے۔ بعض قوموں میں عجیب عادت ہے، محمود کو مودی کہے گا، حمید کو میدی کہے گا، یہ ان کی خاص خصلت بنی ہے۔ تنابز بالالقاب ان کو وراثت میں ملی ہے شیطان سے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا لطف اللہ صاحب تشریف لائے تھے، جب حضرت چلے گئے تو ایک نمازی مجھ سے پوچھتے ہیں لطفی صاحب چلے گئے؟ لطفی صاحب، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دیکھیں۔ بہرحال ہمارے یہاں کے جو حضرات ہیں ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ پختونوں کے ہاں اپنے لوگ نام نہیں بگاڑتے۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کا نام گوہر علی خان ہوگا لیکن ہم اس کو گوہرے کہتے تھے۔ تو میں اس کے گھر گیا، ان کی والدہ سے پوچھا، چھوٹا تھا، گوہرے کورس تھا، ماں تو وہی خلد ماں تا شاہ کولی ورتا گوہرے گوہر علی خان ورتا وایا۔ اس کی والدہ بڑی خفا ہو گئی کہ میرے بیٹے کا نام گوہر علی خان ہے اور آپ اس کو گوہرے بول رہے، خلد ماں تا شاہ کولی ورتا گوہر علی خان ورتا وایا کرا۔ لیکن یہاں تو ماں باپ نام بگاڑتے ہیں پیار محبت میں۔ اب یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ اگر نام مختصر ہو جائے اور اس شخص کو برا نہ لگے تو بظاہر جواز معلوم ہوتا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، مولانا محمد موسیٰ صاحب لاہور والے نے مجھے خط لکھا تھا کہ مجھے موسیٰ خان نہ لکھے، اور میں اس کو تنابز بالالقاب سمجھتا ہوں، تو لکھنا تو میں نے بند کر دیا، لیکن میں نے ان کو مفصل جواب لکھا کہ مولانا اشرف علی صاحب تو اپنے نام اشرف علی خان پر فخر کرتے ہیں، اشرف السوانے صفحہ 4، اور بہت سارے علماء کے نام لکھے، اور ترکیے کے ہمارے جتنے اکابر تھے، تغرا خان اور بغرا خان، سب خوانین تھے۔ خان کے معنی ہے وہاں معتبر آدمی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے گناہ کا ایمان کے بعد، یعنی ایک شخص مسلمان ہو چکا ہے پھر کفر کی یاد دلاتے۔ ومن لم یتب، جو جس نے توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ ظالم ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت سارے بدگمانی سے۔ سبحان اللہ، بدگمانی مت کرو۔
بھئی ایک شخص آ رہا ہے ملنے کے لیے، آپ کہتے جیب کاٹنے آ رہا ہے، کوئی بات ہے یہ؟ ایک عورت جا رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں نامناسب بات کہتے، سوچتے، کیوں سوچتے؟ اپنا ذہن کیوں گندا کرتے؟ صوفیاء کرام کے نزدیک سوء ظن مسلمان کے بارے میں کفر کے برابر گناہ ہے، بزرگان دین کے نزدیک۔ اچھا سوچا کرو، ظن المومنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں بہترین سوچا کرو۔ کسی مسلمان کو اچھا کہنے کی دلیل کی ضرورت نہیں، برا کہنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اے ایمان والو، بچو بہت زیادہ گناہوں سے اور بدگمانیوں سے، ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان تو بالکل گناہ ہے۔ بھئی وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ایک عورت کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا بیٹا اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس نے لڑکا اپنے ساتھ رکھا ہے، تو گناہ نہیں ہے، یہ تو معاشرے کو تباہ کر رہا ہے اور اپنا ایمان برباد کر رہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کھوج نہ لگاؤ۔ اس لیے فقہاء نے منع کیا ہے کہ کسی کے گھر جا کے آپ تحقیق کر لیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، بدگمانی ہے، کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کا گھر ہے، حلال کھانا۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ احتیاط کر لیں، آپ عذر کر لیں کہ میں معذور ہوں، لیکن کھانے کو برا نہیں کہہ سکتے آپ۔ بغیر دلیل کے کسی کے رزق حلال کو حرام کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے، آدم و حوا سے۔ الناس فی عالم التمثال سواء، ابوہم آدم والام حوا، شاعر نے کہا ہے الناس فی عالم التمثال سواء، ابوہم آدم والام حوا، لوگ سب اس حیثیت سے برابر ہے کہ آدم اور حوا ماں باپ سے پیدا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، بنایا ہم نے تم کو بڑے قبیلے اور چھوٹے، لِتَعَارَفُوا، کہ پہچانو ایک دوسرے کو۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ سندھ کے۔ کون سا ملک ہے؟ پاکستان۔ پہلے آپ کہیں گے پاکستان کا، کون سا علاقہ؟ سندھ کا۔ کس جگہ کا؟ نواب شاہ کا۔ تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہچان۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ صوبہ سرحد۔ کہاں کے؟ پشاور۔ کہاں کے؟ شہباز گڑھا۔ بڑے قبیلے کے بعد پھر چھوٹے ذکر ہوتے ہیں۔ شعوب، شعب بڑا قبیلہ، قبائل قبیلہ چھوٹا حصہ اس کا۔